اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر رات میں اس سورت کو پڑھیں۔ سورۃ واقعہ کے فضائل بھی متعدد روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورۃ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سورۃ واقعہ سورۃ الغنا ہے، اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنی بیویوں کو سکھاؤ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے، مگر بہت ہی پست خیالی ہے کہ 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جائے، بلکہ اس کو غنائے قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھا جائے تو دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگی۔ روایت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ فی القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر له وہی تبارک الذی بیدہ الملک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن شریف میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دے۔ وہ سورت تبارک الذی ہے۔ سورت تبارک الذی کے متعلق بھی ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورۃ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور یہ سورت نجات دینے والی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم سجدہ اور سورت تبارک الذی نہ پڑھ لیتے تھے۔ خالد بن معدان کہتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے ایک بندہ بڑا گناہ گار تھا، سورت سجدہ پڑھا کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ اس سورت نے اپنے پر اس شخص پر پھیلا دیے اور کہا اے رب یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا، اس کی شفاعت قبول کی گئی اور حکم ہو گیا کہ ہر خطا کے بدلے ایک نیکی دی جائے۔ خالد بن معدان کہتے ہیں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے، اور با منزلہ پرندے کے یہ سورت بن جاتی ہے اور اپنے پر میت پر پھیلا دیتی ہے اور اس پر عذاب قبر ہونے سے رکاوٹ بن جاتی ہے، اور یہی سارا مضمون وہ تبارک الذی کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ خالد بن معدان اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے۔ طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں یہ دونوں صورتیں تمام قرآن کی ہر صورت پر یہ دونوں صورتیں تمام قرآن کی ہر صورت پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہیں۔ عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہر بندے کو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر سے واسطہ پڑتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پہ کھڑے ہوتے اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا آپ جنت اور جہنم کے تذکرہ سے بھی اتنا نہیں روتے جتنا قبر سے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر منازل آخرت میں سب سے پہلی منزل ہے،
جو بندہ اس کے عذاب سے نجات پا لے آئندہ کے واقعات اس کے لیے آسان ہوتے ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ پائے تو آنے والے حوادث اس سے سخت ہوتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے قبر سے زیادہ متوحش کوئی منظر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب ماں باپ کی اور امت کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔